یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے۔ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں۔ مقصد حیات کا علم نہیں ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہو۔ لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں، جھرمٹ میں، اور اہل ایمان
جو قیام میں ہوتے ہیں، قعود میں ہوتے ہیں، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات 2 بار ملی ہے اور دونوں بار 27ویں شب ہی تھی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔